قید کر کے ان کی ناجائز لیڈرشپ اختیار کر کے ان کو یوز کر کے آپ اپنا جو ایجنڈا ہے ان کا اسامہ بن لادن کا وہ ہندوستان پہ نافذ کریں نا. میں ایک آئرنی پہ آپ کو آئی وانٹ ٹو پوائنٹ دیٹ آؤٹ. ایک شخص کا نام سومناتھ ہو اور وہ اس شخص کا ساتھ دے رہا ہو جو محمود غزنوی کو اپنا لیڈر مانتا ہو. یہ کتنی بڑی آئرنی اس ہندوستان میں کہ سومناتھ نام کے آدمی کو دل لگی ہو اس سے جو محمد محمود غزنوی کو اپنا ہیرو مانتا ہو. یہ کہاں تک گر گیا؟ پرویز شاہد سنگھ برما نام کر کے ایم پی سوال یہ نہیں ہے. یہ مسلمانوں کی تاریخ جانتا ہے. کبھی کہہ رہا ہے محمود بن الغزنوی, کچھ کبھی نام ہی نہیں پتا, کچھ بھی نہیں پتا. بس وہ جو ہمارے یہاں بھی ہے نا, کچھ ایک خاص طبقہ ہوتا ہے وہ ڈرائنگ روم میں جو کافی کی چسکیاں لیتے ہیں, کیپچینو یا فریپچینو بیٹھتے ہیں پیتے ہیں رات کو آرام سے ایک محفل سجی ہوتی ہے. اور بھی کیا چل رہا ہے, کون تھا یہ محمود غزنوی, who was that؟ کوئی ڈاکو تھا نا وہ تو, ہاں جی وہ دوسرا فارمولے کا جب وہ بھی تھا, وہ محمد بن قاسم, یہ بھی کچھ ایسا ہی تھا. یہ بس رات کی محفل ختم ہوتی ہے, گلاس جام ختم ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا, کچھ نہیں معلوم ہے, کوئی تاریخ نہیں پڑھی ہے, کچھ بھی نہیں معلوم. 0/0 0/0 پتہ ہی نہیں ہے, پڑھتے ہی نہیں ہے, کتاب ہی نہیں کھولتے. ارے انگریزی میں کوئی کھول کے کتاب پڑھ لو, کچھ تو پتہ چل جائے حقیقت ہے کیا. جس آدمی کو نام لینا صحیح طرح نہ آتا ہو, جس کی برائی کر رہا ہے, بھائی مجھے تو برائی تیری کرنی ہے تو میں تیرے ہی تلفظ سے تجھے پکار رہا ہوں, طارق فتح, تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں. لیکن تجھے نام لینا بھی نہیں آتا, محمود غزنوی. اس کے بعد جب بات تھوڑی آگے بڑھی ہے, اور یہ تو ہر شو میں اس کو بلاتے ہیں نا, اور زی نیوز خاص طور پہ, میں آپ کو دیکھیے گا زی نیوز بار بار اسامہ بن لادن اور یہ نام استعمال کرے گا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے. کچھ نام ایسے جوڑ دیے جائیں جن کو مسلمان اپنے آپ سے علیحدہ کر چکے ہیں. پوری امت ان ناموں کے ساتھ نہیں کھڑی ہے, لیکن یہ شخص, یہ چینل اور یہ اس کا جو اینکر ہے, یہ چاہتا ہے کہ یہ نام لیے جائیں اور طارق فتح نام لے. ایک اور جگہ پر یہ بیٹھا ہے اور اس نے جو گفتگو کی ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ذرا پہلا کلپ آپ سنیے گا. صاحب ایسا لگتا نہیں کہ پاکستان سدھرنے کی سوچ بھی رہا ہو. دیکھیں, جس کو نظر نہیں آتا ہو, جس کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہوں, اس کو کیا دکھائی دے گا. یہ اپنی ایروگنس کے خمار میں, کیونکہ پاکستان کی فوج ہے, پاکستان کوئی ملک نہیں ہے, پاکستان ایک ذہنیت ہے اور ایک ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے. پاکستان کے جرنلوں کو, سویلینز کو مارنے کی اور ان کا خون بہانے کی عادت پڑی ہوئی ہے. 1971 میں دیکھا ہے, 1947 میں دیکھا ہے, 1965 میں دیکھا ہے. یہ صرف سویلینز کو مارتے ہیں. ان کو سمجھ میں اس وقت آئے گی جب ان کا حقہ پانی بند ہوگا. انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت ہندوستان وہ ٹریٹی سسپینڈ کرے گا اور جو پاکستان میں پانی کی قلت ہے وہ آسمان تک پہنچ جائے گی. پچھلے 3 دن سے ناردرن پنجاب میں بجلی نہیں ہے. یہ پاکستان کی حالت یہ ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ بندوق کی گولی چلائی جائے. ضرورت یہ ہے کہ اس سانپ کو, اس کینسر کو سمجھے جو انفلوئنزا کی طرح دنیا بھر میں پھیلایا جا رہا ہے. صرف ہندوستان کو اس کا زخم نہیں برداشت. لیکن طارق صاحب اس سانپ کو تو ہم سمجھتے ہیں, برطانیہ میں اس سانپ کو ہم پچھلے کئی سالوں سے سمجھ رہے ہیں. دنیا اس سانپ کو کب سمجھے گی؟ پرائم منسٹر مودی کو سمجھ میں آیا پاکستان کیا ہے. اس سے پہلے لوگ نیک نیتی میں پاکستان سے امن اور شانتی چاہتے تھے, لیکن وہ ملک جو بنا ہی ہندوستان کی ہیٹریڈ میں, ہندوؤں کو ہیٹ کرنے کے بیسس پہ محمد علی جناح نے بنایا ہے. اس کے یہاں آپ دیکھیں, میں بار بار کہتا ہوں, فیاٹ کی فیکٹری میں مرسیڈیز نہیں بن سکتی. یہ فیاٹ کی فیکٹری میں مرسیڈیز نہیں بن سکتی. مسلمانوں میں بھی رہ کر ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص مسلمان اور صاحب ایمان اچھا بن جائے, کیونکہ اس کے لیے دل میں ایمان کا ہونا ضروری ہے. ورنہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس روزانہ ہی ابو جہل دیکھتا تھا, روزانہ ہی وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا تھا. عتبہ, شیبہ, ولید, مغیرہ, امیہ,
یہ سب روزانہ زیارت بھی کرتے تھے اور گفتگو بھی کرتے تھے. انہیں یہ سعادت تھی لیکن دل کے کالے تھے, من میں میل تھا, اندر سے غلیظ تھے, اس لیے اسلام کا نور ان کے سینوں تک نہیں پہنچا. اور عقیدہ یہ ہے جسے اللہ ہدایت نہ دینا چاہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تجھے اللہ ہدایت دینا ہی نہیں چاہتا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. تیری آنکھوں پہ بھی پردے ہیں, تیرے کانوں پہ بھی پردے ہیں, تجھ پہ پردے ڈال دیے گئے ہیں. تو دل کا بھی میلا ہے, زبان کا بھی گندا ہے, عقل سے بھی کورا ہے, نظریات سے بھی خالی ہے. تو مودی کے کان کی بالی ہے, تو وہیں سجا رہے. تیری اوقات اور تیری جگہ وہی ہے. تجھے کچھ نہیں پتا. تو پاکستان کو سانپ کہہ رہا ہے اس ملک میں بیٹھ کر جہاں سانپوں کی عزت کی جاتی ہے, سانپوں کو پالا جاتا ہے, سانپوں کا کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ نماز کی حالت میں سانپ کو مارو پہلے, نماز توڑ دو, سانپ کو مارو پہلے. ہمارے نبی بہت پہلے بتا گئے تھے کہ سانپوں کا ایک ملک ہوگا. اس سانپوں کے ملک میں سانپ بھی ہوں گے اور سانپ نما انسان بھی ہوں گے جن کا نام طارق فتح ہوگا. گو کہ طارق فتح کا منہ اژدہے جیسا ہے, دھڑ کوئی موٹے والے سانپ جیسا ہے. یا یوں کہا جائے کہ اگر ایناکونڈا کی تیسری فلم بنائی جائے تو اس میں اس کو ہیرو لے لیا جائے. کوئی نیا ایناکونڈا لینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اگلے کلپ میں دیکھیے یہ کیا کہہ رہا ہے. نہیں ہوگا. لیکن سب سے آسان طریقہ ہے کہ بلوچستان میں جو جنگ آزادی ہے ہندوستان اس کی فائنینشلی بھی مدد کرے, صرف ڈپلومیٹکلی اور پولیٹکلی نہیں ہوگا. آپ کو ان لوگوں کو کم از کم کمبل تو پہنچانے پڑیں گے کہ جو پہاڑوں میں لڑ رہے ہیں ان کے پاس سردی کا کمبل بھی نہیں ہے. تو اس بری حالت میں بلوچ ہمارے بھائی آزادی کی جنگ لڑ رہے, اور ہندوستان کے پاس جب بلوچ گئے تھے 1948 میں تو مولانا آزاد اور نہرو صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں بہت دور ہے, اب کی بار وہ آپ نے ادھار واپس اتارنا ہے. بلوچستان صاحب ہم نے کھلا سمرتھن دیا ہے. ہم نے نہ صرف اپنے دیش کے لال قلعے کی پراچیر سے پردھان منتری نے سمرتھن دیا بلکہ یو این میں مانوادھیکار کا النگھن کا مدعا ہماری ودیش منتری سشما سوراج نے اٹھایا. بالکل میں تو اس کی تعریف کر رہا ہوں کہ جو موجودہ حکومت نے, موجودہ گورنمنٹ نے, پرائم منسٹر مودی نے کیا ہے وہ تو بہت ہی ایک بڑا سٹیپ لیا ہے ان دا رائٹ ڈائریکشن. میں آپ کے آڈینس کے تھرو یا گورنمنٹ کے تھرو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آسانی سے چیز ہو سکتی ہے وہ کریں, جس سے جنگ بڑھ سکتی ہے وہ پہلے آپ اکنامک میجرز ٹرائی کریں. پاکستان پہ اکنامک سینکشنز لگائیں, پاکستان کو ٹیرر اسٹیٹ ڈکلیئر کریں, یونائٹڈ اسٹیٹس کانگریس میں اپنی لابیز بھیجیے. لیکن سر اس بار جو سگنیچر کیمپین سے لے کے سارک میں جس طرح سے پاکستان گھیرا ہے, یو این میں جس طرح ہم نے اس کی پول کھولی ہے, آپ کو لگتا ہے ایک پریشر پورے ورلڈ میں کہیں نہ کہیں بڑا ہوا ہے کہ دنیا